بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تاج، معراج، براق اور علم کے مالک ہیں، اور ان تمام آفتوں، وباؤں، غرق ہونے، جلنے، ڈوبنے، قحط اور بیماریوں کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرما، ہر غم کو دور فرما، ہر حاجت پوری فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اور روحوں، جسموں، دلوں اور آنکھوں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے لیے ہر مشکل کو آسان فرما، اے مشکلوں کو آسان کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح میں پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے بند دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرمایا، جیسے اندھیروں میں چمکتا ہوا چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق، سخاوت اور بزرگی کے مالک ہیں، اور اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو۔ جبرائیل امین آپ کے خدمتگار ہیں، اور بجلی اور بادل بھی آپ کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، قاب قوسین آپ کا مرتبہ ہے، اور مطلوب و مقصود آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصود ہیں جن تک سب کی آرزو پہنچتی ہے، اور وہ مطلوب ہیں جن کا وجود سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، اور شفاعت کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والوں کے سردار اور ہدایت کے سورج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عارفوں کے لیے روشن چراغ اور واضح دلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں، غریبوں اور محتاجوں کے محبوب ہیں، اور مسکینوں اور کمزوروں کے سہارا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھنے والوں کے امام اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور مغروروں کے مقابل ڈٹ جانے والے ہیں، اور دشمنوں کے مقابل حق کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور علی، فاطمہ اور تمام اہل بیت کے سرپرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نور ہیں جو مشرکین کی ساری چالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کی آل اور صحابہ پر بھی۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ درود تاج کے فوائد۔ جب دل بوجھل ہو، جب راستے بند نظر آئیں، جب دعائیں زبان تک آ کر رک جائیں، تب درود تاج دل کو سہارا دیتا ہے۔ درود تاج پڑھنے سے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ درود رزق میں برکت لاتا ہے، تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور نا امیدی کو امید میں۔ جو بیمار اسے پڑھتا ہے وہ شفا کی امید پاتا ہے، جو خوف میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ درود تاج دل کی مرادوں کو اللہ تک پہنچانے کا خوبصورت وسیلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے درود تاج پڑھتا ہے، اللہ اس کے کام ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ ناممکن تھے۔ درود تاج پڑھنے کا طریقہ۔ درود تاج پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، دل حاضر ہو اور نیت خالص ہو۔ جب بھی پڑھیں بہتر ہے وضو کی حالت میں ہوں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور چند لمحے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اگر کوئی خاص حاجت ہو تو فجر یا عشاء کے بعد 41 مرتبہ درود تاج پڑھیں، اور اللہ کے حضور خاموش دل سے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں،
درود کی تاثیر گنتی میں نہیں، یقین میں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے اور زندگی میں آسانیاں آئیں، تو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ درود اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان سب سے خوبصورت پل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی بامقصد ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔